ہم کئی سالوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ بھارتی اس طرح سے ایڈونچر کا شوق رکھتے ہوئے ہر کچھ عرصے بعد ایک ایسی کارروائی کرتے ہیں جس میں پاکستان کا جانی نقصان بھی ہوتا ہے اور اکثر بڑے پیمانے پر بڑا مالی نقصان بھی ہوتا ہے. اس مرتبہ بھی ہم نے بدلہ لینے کی بات کی ہے. کیا طریقہ کار ہونا چاہیے آپ کے خیال سے؟ کون سا وہ پروسیس ہونا چاہیے؟ کون سے وہ سفارتی محاذ ہیں جس کے اوپر پاکستان کو اپنا کیس مضبوطی سے پیش کرنا چاہیے اور مستقبل کے لیے بھارت کو جو ہے وہ روک دینا چاہیے اس در اندازی سے؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ سمجھنی پڑے گی کہ یہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ بدلہ لیا گیا ہے، تو یہ بدلہ ابھی شروع نہیں ہوا، دفاع کیا گیا ہے. اگر آپ اس کو یہ کہیں گی تو یہ زیادہ ٹھیک ہوگا کہ انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور ہم نے حملے کے نتیجے میں دفاع کیا ہے اور اس میں ان کے 6 جہاز جو ہے وہ ہٹ کیے. یہ بات ابھی تک یہیں پر ہے. تو بدلے کی بات تو انشاءاللہ العزیز اب شروع ہونی ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف اس کو ایک حملے کے طور پر اگر ہم نے لیا تو بات شاید ہو نہیں پائے گی، مکمل نہیں ہوگی. آپ دیکھیں، بھارت مستقل ہمارے اوپر حملہ آور ہے. جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بھارت ہوتا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ بلوچستان میں اگر سڑکوں پر لوگوں کو روکا جاتا ہے، روک کر ان کے شناختی کارڈ چیک کیے جاتے ہیں، شناختی کارڈ جو ہے دیکھ کر ان کو قتل کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے بھارت ہوتا ہے. مسجد میں دھماکہ ہو جائے اس کے پیچھے بھارت ہوتا ہے. مدرسے میں دھماکہ ہو جائے اس کے پیچھے بھارت ہوتا ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ باقاعدہ جو ہے اپنی سیاسی جلسوں میں نریندر مودی جو بھارت کا وزیر اعظم ہے، وہ کھلے عام ایک بات کا اظہار کرتا ہے کہ ہم نے گھر میں گھس کے جو ہے ان کے لوگوں کو شہید کیا ہے. آپ دیکھیں کہ اجیت ڈوول جو ہے، جو ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے، وہ بالکل کھلے عام ایک بات کرتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے. لوگوں کی ضرورت ₹1,00,000 ہوتی ہے، ہم ان کو 1.5 لاکھ دیتے ہیں، 2 لاکھ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت تو مستقل مسلسل ہمارے اوپر حملہ آور ہے. تو اس صورت میں لازمی طور پر بھرپور جواب دیا جانا ضروری ہے. آخرکار اس سلسلے کو لازماً روکنا چاہیے، رک جانا چاہیے. ابھی ایک جو بات چلی ہے، اب ایک چیز دیکھیے گا آپ کہ ہم نے ایک جرم کا ارتکاب کیا ہے. اور وہ جرم کا ارتکاب کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جموں کشمیر جو ہے وہ ہماری شہرگ ہے. اور یہ ہم نے نہیں کہا، بلکہ بانی جو تھے اس ملک کے جو ہے، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ قائد اعظم، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے. تو اگر کشمیر ہماری شہرگ ہے تو یہ شہرگ دشمن کے ہاتھ میں کیوں ہیں؟ یہاں پر سوال یہ بھی جو ہے لازمی طور پر اٹھتا ہے کہ ہم نے پچھلے کئی سالوں سے کشمیر کا مقدمہ لڑنا چھوڑ دیا ہے. اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے، نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بھارت بری طریقے سے وہاں پر مسلط ہوا ہے. اس نے لوگوں کے حقوق سلب کیے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے. یعنی یہ کہاں ہوتا ہے کہ ایک دور دراز علاقے میں جہاں پر آپ کی گاڑی نہیں جاتی ہے، آپ کی فوج بھی اگر وہاں پر پہنچی ہے تو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سے پہنچی ہے. آپ 3 منٹ میں دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوا ہے. آپ 8 منٹ میں وہاں پر FIR جو ہے وہ مقصد وہاں پر ہو جاتی ہے. نہیں تو ان کا اپنا سیکورٹی فیلئر ہے نا، کہ ایک ایسا خطہ، ایک ایسا علاقہ کہ جہاں پر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ 7 لاکھ سے زائد انڈین ملٹری موجود ہے اور وہاں پہ ایسا کوئی واقعہ رونما ہو جانا. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں یہ سیکورٹی فیلئر لوگ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ ڈرامہ ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد اگر یہ آپ اس کو، اگر یہ ڈرامہ اس طرح سے رونما نہیں ہوتا، یہ جو ڈرامہ کیا گیا ہے اگر یہ نہ کیا گیا ہوتا تو یہ ابھی اس طرح کا منظرنامہ جو آپ کے سامنے، اور ایگزیکٹلی کوئی ان کے پاس ایویڈنسز بھی سامنے نہیں ہے نا، کہ جس بات کو جواز بنا کے الزامات لگائے جاتے ہیں اس کے ثبوت بھی نہیں ہے. جی میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، ہمارے پاس شواہد موجود ہیں، ہمارے پاس مودی کا خطاب موجود ہے، راجناتھ سنگھ کا خطاب موجود ہے، اور باقاعدہ طور پر ان کی اسمبلی میں کیے گئے خطابات موجود ہیں، ان کے ٹی وی چینلز کے پروگرامز موجود ہیں. ہمارے پاس اجیت ڈوول کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں انہوں نے میرے ملک کے شہریوں کے قتل کا باقاعدہ طور پر اعتراف کیا ہے. میرے پاس ثبوت موجود ہے کہ جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوا تھا تو انڈین ٹی وی چینلز کیا کر رہے تھے؟ وہ پوری طرح سے اس کو اون کر کے آزادی کی ایک تحریک کے طور پر دنیا کو دکھا رہے تھے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پھر ایک چیز دیکھیں، ابھی جب یہ حملہ ہوا تو ہم نے ایک ذمہ دار جو قوم ہوتی ہے اس کا جو میں یہ کہتا ہوں کہ بیہیویئر ہوتا ہے، اس کا ثبوت دیا کہ ہم نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے نیوٹرل انویسٹیگیشن کی طرف چلے جائیں. تو اس کے بعد بھارت نے اس کا انکار کیا. وہ دنیا میں اس نے سفارتکار بھیجے، ان کی بات نہیں سنی گئی، رد کیا گیا. اقوام متحدہ میں بھیجے، ان کا رد کیا گیا. اب میں یہ کہتا ہوں اتنا مضبوط مقدمہ آپ کے پاس موجود ہے، اس کو دنیا میں لے کر جائیں، اس کو دنیا میں بیان کریں. وہ سکھوں کو قتل کر رہے ہیں، دوسرے ملکوں میں جا کر قتل کر رہے ہیں. تو بھارت ایک دہشت گرد ریاست ہے. ہندوتوا جو ہے ان کا عقیدہ نظریہ ہے، وہ اکھنڈ بھارت جو ہے بنانا چاہتے ہیں، ارد گرد کے سارے ملکوں کو ہڑپ کر کے اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جس کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے. مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو، جرأت کے ساتھ کھڑے ہو. بالکل اپنا کیس اتنی مضبوطی سے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے مجھ کو سر، اذان بریک ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام میں کچھ مزید اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. اور جس طرح سے بات کی گئی کہ کیس مضبوط پیش کیا جائے تو یقیناً بھارتی سازشیں سب کے سامنے بے نقاب ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج امریکی صدر ٹرمپ نے بھی ایک شیم فل ایکٹ قرار دیا ہے بھارت
भारत की इस जारियत को जो पाकिस्तान के साथ की गई है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। देखें, एक बात तो ये अच्छी तरह समझनी चाहिए, ये जो हमने अभी बात की है कि हमने उनके जहाज हिट किए हैं, तो हमने जहाज उनकी हुदूद के अंदर हिट करके वहीं पर जो है ढेर किए अपनी हुदूद में रहकर। लेकिन आप एक चीज देखिए, भारत ने आपकी हुदूद क्रॉस की, आपका इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया है। नहीं, बॉर्डर क्रॉस करने का मतलब ये उनका मिसाइल हमारे हुदूद क्रॉस करके आपकी एक इंस्टॉलेशन, एक सिविलियन जो उनका हदफ है उस पर आकर जो है ना वो हिट करता है। अल्लाह के घर हिट हो गए, मसाजिद हिट हो गई, 27 जाने चली गई हैं। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो अभी आपने एक बात की है कि हमारी बहादुर अफवाज ने ये फैसला किया है और ये ऐलान किया कि वक्त और जो है हदफ हम खुद करेंगे, तो मैं ये कहता हूं ठीक है, आप करें इंशाअल्लाह। तो मैं एक बात की हिमायत तो बिल्कुल भी नहीं करता, हम भारत की तरह, मैं अभी आपके सामने इस प्रोग्राम में गो के मैं कहता हूं कि 100% बदलाव होना चाहिए, उस बात पर अमल दरामद होना चाहिए। यहाँ पर एक बात मैं लाजमी तौर पर अर्ज करना चाहूंगा, आप अगर जो है पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप अगर कौमी असम्बली में खिताब कर रहे हैं, आप एक वजीर की हैसियत में मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, जुर्रत की बात करें, बहादुरी की बात करें, दिलेरी की बात करें, तो वहां पर अगर आप ये कहेंगे कि 10 जहाज भी मार गिराए जा सकते थे लेकिन हमने 5 को हिट किया, ये क्या बात की आपने? अगर आपके हदफ पर 10 आए थे तो 10 मारने चाहिए थे। और फिर मैं ये अर्ज करता हूं कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक जो बात की है कि अगर इंडिया की तरफ से दोबारा कोई हरकत नहीं होती तो हम भी नहीं करेंगे। तुम कौन होते हो इस बात का फैसला करने वाले कि तुम नहीं करोगे? ये पाकिस्तानी कौम की गैरत को ललकारा गया है। पाकिस्तान मुसलसल उसके वजूद पर जख्म लगाए जा रहे हैं, मुसलसल उस पर हमला किया जा रहा है। एपीएस की बात हुई है, मुझे बताएं, आपको वो छोटे छोटे बच्चे याद नहीं है, वो मासूम बच्चे याद नहीं है, उनके सरों में गोलियां मारी गई, हमें नहीं पता कि ये सारा कुछ किया जा रहा है। आप देखें कि किस तरह से ये जब इनके भेजे हुए दहशतगर्द जो है वो दाखिल होते हैं अल्लाह के घरों में, मस्जिदों में फट जाते हैं, वहां पर किस तरह से लोगों के चीथड़े होते हैं। तो ये जितनी भी चीजें, और उसके बाद में कहता हूं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में अभी तुमने ड्रामा किया है, मकबूजा जम्मू कश्मीर के बेगुनाह मुसलमानों के घरों को बारूद लगाकर तुमने उड़ा दिया है, तो इसको क्या होना चाहिए? इसका फैसला पाक आर्मी करेगी कि उन्होंने किस जगह पर। मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि हम नहीं कहते कि आप भारतीय अवाम पर हमला करें, हम कहते हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में 8.5 लाख भारतीय फौज मौजूद है, उन पर हमला करें, उनके हेडक्वार्टर्स पर हमला करें। जगह जगह पर इतला आई है कि उन्होंने 16 जो एयर बेसिस खाली कर दिए हैं। कोई बात नहीं, उन्होंने 16 एयर बेसिस खाली किए हैं, अभी बहुत सारी छावनियां इस तरह की हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इंडियन आर्मी के वहां पर मौजूद हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि रॉ का हेडक्वार्टर देखें, रॉ ने पूरे खित्ते में आज बेचैनी, बदमनी, इसका सबब रॉ बनी हुई है। हमारे पास जो भी सूरत हाल बनी हुई है वो रॉ के सबब बनी हुई है। अफसरान हो गए, उनके रिटायर्ड जर्नल कर्नल हो गए, इस चीज का एतराफ करते नजर आते हैं कि जो भारतीय साजिश है वो किस तरह से मंजर आम पर आ रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मजीद मेहमान भी हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए।